یعلم ما یلج فی الارض. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور صفت کی ایک خوبی بیان ہو رہی ہے. ایک خوبی کیا؟ یعلم، وہ جانتا ہے، انبھگ نہیں ہے، وہ گیاتا ہے، نون ہے، اس کو پتا ہے. کیا پتا ہے؟ ما یلج، جو کچھ کے داخل ہوتا ہے، جو کچھ کے پیوست ہوتا ہے. کس چیز میں؟ فی الارض، زمین میں. جو کچھ زمین میں پیوست ہوتا ہے، زمین میں جاتا ہے، زمین کے اندر جاتا ہے، اس سے اللہ واقف ہے. اب زمین میں پیوست ہونا، ایک مراد تو یہ ہے کون آج دفن ہوا آپ کو، ہم کو نہیں معلوم. ہارون نگر کے قریب سے کون کس کی قبر بنی ہے، بھائی نئی قبر ہے، ہم کو نہیں معلوم. ہارون نگر والے جانتے ہوں، لیکن اللہ وہ ہے جو جان رہا ہے کہ آج کون قبر میں گیا. موت بھی اسی کے حکم سے آئی اور قبر میں جانا بھی اس کے علم میں. یہ چھوٹی سی مثال ہے. جو پانی ہم بہا رہے ہیں وہ جذب ہو رہا ہے. ابھی آپ سن رہے ہیں کہ پانی کو برباد ہونے سے بچاؤ، پانی کو زمین تک پہنچاؤ تاکہ زمین کا لیول، انڈر گراؤنڈ واٹر کو مینٹین کیا جا سکے. یہ کیوں ہو رہا؟ اللہ جانتا ہے کہ زمین میں کیا چیز جا رہی ہے. جو بیج آپ لگا رہے ہو، اس بیج کو آپ نے زمین میں دفن کیا، کیا ہوگا اس کا نتیجہ کسان جانتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت سب جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر دبایا جا رہا ہے. یہ جو بڑے بڑے یورینیم کے بڑے بڑے فسادی بم بنائے جا رہے ہیں اور ان کو زمینوں میں چھپایا جا رہا ہے، زمینوں میں رکھا جا رہا ہے، یہ صرف تم نہیں جانتے ہو، اللہ جانتا ہے کہ تم کیا کیا کر رہے ہو اس زمین کو مٹانے کے لیے. یعنی وہ ساری چیزیں جو زمین کے اندر جاتی ہیں وہ سب اللہ اس سے واقف ہے. وما یخرج منہا، اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے اس سے بھی اللہ واقف ہے. وما ینزل من السماء، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، گرتا ہے، نازل ہوتا ہے، برستا ہے، وہ سب بھی اللہ رب العزت خوب اچھی طرح جانتا ہے. برسانے والا بھی وہی ہے اور جو برس رہا ہے اس کو جاننے والا بھی وہی ہے. وما یارج فیہا، اور جو کچھ زمین میں اور آسمان میں چڑھتا ہے. یارج، اسی سے معراج کا لفظ جو ہے وہی یارج، بلند ہوتا ہے، اوپر اٹھتا ہے. یعنی زمین سے جو چیز اوپر اٹھتی ہے. اب یہاں پر ایک کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، ذرا اس پر بھی توجہ ہو جائے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کے قائل نہیں ہیں. مذاق اڑاتے ہیں نا، مرے کے بعد سب کچھ مٹی میں مل جائے گا پھر ہم زندہ ہو جائیں گے. ان کو کیا بتایا جا رہا؟ یارج فیہا، جو کچھ زمین سے اوپر اٹھتا ہے یہی پانی ہے جو بھاپ بن کے اوپر اٹھتا ہے اور اوپر جا کے بادل بن جاتا ہے، اوپر کی فضاؤں میں جا کے گولا بن جاتا ہے، اولا بن جاتا ہے، اور اوپر سے کبھی بارش، کبھی اولا گرتا ہے، کبھی ایسا فوگ بنتا ہے کہ تمہارا چلنا پھرنا دو بار ہو جاتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہاں سے پانی اڑ گیا، ختم ہو گیا تو ختم ہو گیا. ارے تم کو نہیں معلوم ہے کہ اس کی دوسری شکل بادل ہے، اور بادل پھر کہاں برسے گا؟ پانی کہاں کا برسا کہاں؟ ہمالیہ روک کے کہاں برسا رہا ہے؟ کہاں سے پانی لیا ہے اور کہاں پانی پہنچا ہے اور پانی برس کہاں رہا ہے؟ ذرا خیال رہے تاکہ اپنے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر مذاق اڑانے والے کبھی سوچا کرو. کل کے دن شاید بہت اچھی طرح نہ سمجھ سکے ہو، لیکن آج کا سائنس تو ہمیں سمجھا رہا ہے کہ کہاں پانی لیا گیا اور کہاں برسایا گیا. پہاڑ نہ ہوتا تو کیا ہوتا، پانی کہاں برستا. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ بیان کر کے کہتا ہے وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ. یہ سب جو اللہ تعالیٰ مہربانیاں کرتا ہے، زمین سے نکل رہا، آسمان سے برس رہا ہے، اس سے تمہاری زندگی خوشگوار ہو رہی ہے، یہ سب هُوَ الرحیم. یہ اگر مہربان نہ ہوتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا. تڑپتے تم کو تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا. لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے
کہ اس نے ایک نظام بنایا ہے جس میں تمہاری زندگی آسان ہو گئی ہے، خوشگوار ہو گئی، اور الغفور، اور وہ بخشنے والا بھی ہے، وہ بخشائش بھی فرماتا ہے، بخش بھی دیتا ہے۔ اس لیے اگر تم اب تک غافل تھے اور تم سوچو کہ ہم تو بڑی غفلت میں رہے، تو گھبراؤ مت، وہ اللہ مہربان بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے۔ آج بھی اگر تم واپس پلٹ آؤ اللہ کی طرف تو وہ بخشنے والا غفور ہے، وہ تمہاری بخشائش فرمائے گا۔ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ، اب کافروں کا ایک قول نقل ہو رہا ہے کہ کافر کیا کہتے ہیں، لا تأتینا الساعۃ، کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ لا تأتینا، ہم پر نہیں آئے گی، نہیں آ سکتی ہے۔ کیا نہیں آئے گی؟ الساعہ، ساعہ قیامت کا ایک نام ہے، قیامت کو ساعہ بھی کہتے ہیں۔ عربی میں ساعتن کے معنی گھنٹے کے بھی ہوتے ہیں اور منٹ کے بھی ہوتے ہیں اور دن کے بھی ہوتے ہیں۔ ایک ساعت فرصت دیجئے، تھوڑی دیر فرصت دیجئے، ساعت کا لفظ اردو میں بھی خوب استعمال ہو۔ قیامت کو ساعت اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی دو وجہ ہے قیامت کو ساعت کہنے کی۔ ایک تو یہ کہ وہ طے ہے اور اللہ کو معلوم ہے کہ کب ہوگا، تو جس چیز کو طے کر دیا جائے اس کو ساعت کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ طے کر کے وقت لکھتے ہیں، نکاح کتنے بجے ہوگا، روانگی کتنے بجے ہوگی، چاند پر جو سیارہ جائے گا وہ کتنے بجے جائے گا، الٹی گنتی شروع ہو جاتی، 10 9 8 7، کاہے وقت طے ہے، اس لیے گنتی ہو رہی ہے۔ قیامت کو ساعت اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے یہاں، اللہ کے نزدیک قیامت کا وقت مقرر ہے، اس لیے اس کا نام ساعت ہے۔ اور اس کی ایک وجہ اور ہے ساعت کہنے کی، وہ یہ ہے کہ جیسے گھڑی جب پہنچ جاتی ہے کانٹے پر تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، ٹن سے ہو ہی جائے گا۔ اگر آپ کی مسجد میں الارم ہوگا تو مؤذن صاحب ٹن ہوتے ہی اللہ اکبر شروع ہو گیا تو افطار کا وقت ہو گیا بھائی۔ یہ جو ٹن ہے اس کو ساعت کہتے ہیں۔ تو قیامت کا وقت ٹلے اولے گا نہیں، جب ہو جائے گا تو ہو کے رہے گا، اس کو نہ کوئی آگے کر سکے گا نہ پیچھے کر سکے گا، اس لیے بھی اس کو ساعت کہتے ہیں۔ تو قیامت کا نام لا تأتینا ساعہ۔ کافر کہتے ہیں کہ قیامت کیا آئے گی، قیامت آنے ہونے والی چیز نہیں ہے۔ قل، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، آپ سنا دیجئے، بلا، بلا انگریزی کے آف کورس کا عربی ترجمہ، یا بلا کا انگریزی ترجمہ کیا ہوگا؟ آف کورس، کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب فرشتوں سے اور تمام مخلوقات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا سب سے بڑا رب نہیں ہوں، تو ساری روحوں نے جواب دیا تھا بلا، بلا، کیوں نہیں، کیوں نہیں، کیوں نہیں، آپ ہی تو ہیں۔ تو بلا، آف کورس، بلا وربی لا تاتینکم، کیوں نہیں، میرا رب اسے ضرور لانے پر قادر ہے۔ تم اللہ کو کمزور سمجھتے ہو کہ قیامت کیسے آ جائے گی، قیامت کیا چیز ہوتی ہے، قیامت تو آ کے رہے گی، وہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ تمہارے گمان میں مشکل ہوگی، اللہ کے لیے اس کا کرنا کچھ مشکل نہیں، یقیناً آئے گی۔ وَرَبِّي لَا تَأْتِيَنَّكُمْ، اس لیے بھی کہ اللہ نے جب یہ بیان کر دیا ہے کہ آئے گی تو وہ عالم الغیب ہے۔ اللہ کیا ہے؟ عالم الغیب۔ قل بلا وربی لتاتینکم عالم الغیب، وہ اللہ جو غیب کا جاننے والا ہے، جب اس نے قیامت کے بارے میں بتا دیا ہے تو وہ آ کر رہے گی۔ لا یعزب عنہ، کوئی اس کو چھپا نہیں سکتا، پوشیدہ نہیں کر سکتا، انکار نہیں کر سکتا۔ انکار کر کے وہ ظلم کر رہا ہے اپنے اوپر، وہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کو غائب کر دیں گے اور چھپا دیں گے اور مٹا دیں گے، پوشیدہ کر دیں گے، وہ نہیں کامیاب ہو سکتا۔ مثقال ذرۃ فی السماوات والارض، اللہ رب العزت وہ ہے جس سے زمین اور آسمان کا ایک ذرہ بھی پوشیدہ نہیں کیا جا سکتا، چھپایا نہیں جا سکتا ہے۔ ہم کپڑا پہن کے بدن چھپا لیتے ہیں، ہم قیمتی چیز جیب میں رکھ کے چھپا لیتے ہیں، ہم اپنے
सेफ में जाके रख देते हैं और समझते हैं कि किसी ने नहीं देखा, लेकिन परवरदिगार आलिमुल गैब है, वो गैब का जानने वाला है।